میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت ایام ہیں۔ پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر کونے میں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ہر جگہ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل بیان ہو رہے ہیں۔ نبی پاک کی نعتوں سے پورا زمانہ گونج رہا ہے۔ حضور کی سیرت مبارکہ کے فیوز و برکات سے اہل اسلام اپنے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام جو روشن، خوبصورت، چمکدار تعلیمات لے کے دنیا میں تشریف لائے، وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نجات اگر ہے تو اسی رستے میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی پاک کے ذکر مقدس کو بلند فرمایا ہے، اس لیے بہت سارے ذرائع، بہت سارے اسباب بن گئے۔ پہلے محافل، مجالس، میلاد کے اجتماعات کا انعقاد ہوتا تھا، جلوس ہوتے تھے۔ اب یہ کہ بڑے بڑے ٹی وی چینل اور دنیا کے بڑے بڑے نشریاتی ادارے، آپ جس طرف بھی دیکھیں گے رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے نظر آئیں گے۔ بہت پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، عفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائے تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے۔ نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے، اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں، تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلا نا اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے، تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مخصوص سی مادہ پرستی، ایک مخصوص سا مزاج، دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا۔ تو ڈھیر سارا کچھ شخص اچھا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلائیاں پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ بھلائیاں کسی میں پائی جاتی ہیں، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا شستہ اس کا مزاج ہے، لیکن ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اچھائیاں اپنی جگہ پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، ہمارے کس کام آ سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا سود مند۔ یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی، اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ والا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے، صبر کی نصیحت کرتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے، دعا بھی فرماتے۔
حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کہ ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے، دعوت دے نہ دے، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا، میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، مال و اسباب چھوڑ کے جائے تو وہ اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے۔ شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی، آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے 2 قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے، یار اس نے یہ کہا تھا، باتیں کھٹکتی ہیں۔ کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو، بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے، لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان، ناک، آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہ گار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنا ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نہ، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے۔ بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے، بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہو نا والی صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا۔ وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم، اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے۔ خدا را یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا، شفقت پدری۔ اگر مرشد ہو نا کبھی مرشد کریم تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے،
کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے، پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگوں تانے، مشکل کام ہے استاد صاحب۔ وہ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے میں بڑی محنت کی تھی جی، ہم تے چل گیا 6 کو مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ۔ میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی، نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جدوجہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت، غم امت، غم امت نادار آئے۔ وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، وہ دیکھو نا امتی امتی کہتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ حضور کے پہلو میں غم ہے امت، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں۔ یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی، کوئی آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سے میں تو اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں، پیریڈ لگانے ہیں، آپ کو کون سی کتاب دے دیں، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو مجھے سبق نہ کوئی دو، تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق بچے سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے نا، بڑے بڑے، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہو کے جج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں موقع پہ، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، وکالت کرتا ہے اسے معاف کر دو، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آ گیا ہوں، سارے جرم اس نے کیے ہیں پر میں آ گیا ہوں نا، میرا آنا دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی بات سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے تو میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا،
میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں، تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا۔ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں۔ احساسات، جذبات، محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بازوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا تو میرے نا سلام نہیں لئی، بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے؟ آپ سلام کر دیں۔ رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا۔ ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو، اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے۔ فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو، اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ویسے چچا چاند نہیں ہوتا، چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے۔ چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں، چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، پکی بات۔ تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ انصاری سے آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے۔ فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے۔ تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے، لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی، آپ آرام سے سو جائیں۔ تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی، یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی۔ میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ، سب کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی، فرمایا سب یہ رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں۔ طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں، سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے۔ انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن تانگ آمد بجانگ آمد۔ تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں، یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔
انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا. یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے. رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو. اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے. حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا، مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے. لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا، اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے. وہی بدگمانیاں ہیں، وہی ماحول کے اندر شدت ہے، وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے، اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں. خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. پھر ایک اور بات، حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں. ایک پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں. وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں، جو کہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا. اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا. اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو، کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے. قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے. اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے. اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی. تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا. حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان. وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی. کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا. فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. فرمایا پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے. اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے. وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے، ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے.
वो हमने मजदूर देखे जिनके हाथों पे छाले पड़ गए। लोगों की उन्होंने बिल्डिंगें कई कई मंजिला बना दी, पर अपने छत से पानी टपकता रोक न सका। हुजूर ये जो लोग हैं इनकी क्या शान है? तो हद कर दी मेरे करीम ने, फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, इसको तो अल्लाह ने कुर्ब दे दिया, दोस्ती। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में भी वसीयत लिखी। हुजूर ने हर शख्स को एहतराम दिया, हर एक को इकराम दिया। लोगों को पीछे धकेल के कद ऊंचा नहीं होता, बल्कि शम्मा से जितनी मर्जी शम्मे जल जाएं, उसकी अपनी रोशनी में कभी कमी नहीं आया करती, बल्कि हद हो गई। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछ लिया, फरमाया जिब्रील सबको मेरी रहमत से हिस्सा मिला है, आपको भी कोई मिला है? वो मिला तो बताओ ना। तो हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर बिल्कुल मिला है। हाँ किस तरह? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब से इबलीस का अंजाम देखा था ना, डर आता था खुदा जाने खात्मा किस तरह का हो। लेकिन जब आप आए, कुरान आया और कुरान में हजरत जिब्रील का जिक्र आया, तो फरमाते हैं मैं समझ गया अब अल्लाह ने करम कर दिया है, अब तय कर दिया है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जो एजाज़ात हैं वो हमेशा एजाज ही रहेंगे। नबी पाक की रहमत से हर शख्स को हिस्सा मिला, हत्ता कि कुफार को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर एक के लिए रहमत बन के तशरीफ ला, यहां तक के जानवर भी हुजूर के पास आते थे तो अपने दुख सुना जाते थे। हुजूर तो उनको भी थपकियां देते, तसल्लियां देते। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, लोगों मुझे वो दिन भूलता ही नहीं जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। लोग गलियों में, छतों पे हुजूर की ऊंटनी के गिर्द या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा की सदाएं हमने अपने कानों से सुनी। एक बड़ी शान रखने वाला कबीला बनु नजार, उसकी बच्चियां कोने में दफ लेके बैठ गई, कहने लगी ये ना समझना कि हमको याम है, हम बहुत बड़े खानदान की बेटियां हैं, लेकिन आज यहां इसलिए बैठी हैं कि देखो तो सही हमारे पास आया कौन है। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, वो रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने, खुशी है आमना के लाल के, बस रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका। बड़े चीजें ऐसी होती हैं जिनके बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती। उतनी देर तक जितनी देर तक वो चीज़ उसके पास मौजूद होती है, उसे ना इस बात का इदराक होता है ना एहसास होता है। लेकिन जब वो चीज़ उसके पास रुखसत हो जाती है, उसके पास किसी वजह से खुदा न खास्ता वो चीज़ मौजूद और महफूज नहीं रहती, फिर उसे एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी नेमत थी मेरे पास, वो मुझसे चली गई। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो हमसे रुखसत हो जाएं, खुदा ना करे, तो फिर हमें बड़ी शिद्दत से एहसास होगा कि ये नेमत कितनी बड़ी है। आप कौसो कज़ा के रंग देखते हैं, धूप और छाँव में लोगों के चेहरों को मुलाहिजा करते हैं, आप अपने बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखकर दिल को ठंडा करते हैं, आप अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखकर कामिल हज का सवाब हासिल करते हैं, कुरान मजीद की ज़ियारत करके आप अपने दिल में बहुत सारा सुरूर महसूस करते हैं। लेकिन ये सारी नेमतें उतनी देर तक आपके पास हैं जब तक आपके पास आँख की नेमत मौजूद है। अगर ये रुखसत हो जाती है ना, अगरचे इतनी सारी नेमतों में ये एक नेमत है, लेकिन आप आँख नहीं है तो आपको तो अपनों का एहसास भी नहीं, आप तो अपनों के चेहरे भी देख नहीं पाए। कोई भी नेमत जो आपके पास है, आप कभी महसूस करें कि अगर उस नेमत का वजूद हमारे पास ना होता तो हमारी कैफियत क्या होती। ये सांस है, हम दो दफ़ा सांस का इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा अंदर जाती है और एक दफ़ा बाहर आती है। अगर अंदर ना जाए तो भी मसला है, चली गई है लौट कर बाहर ना आए तो भी बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इसका अंदर और बाहर जाना ये ज़िंदगी का एहसास है। अगर कभी सांस उखड़ने लगे और आपके सीने में आपकी सांस अटकने लगे तो एक बहुत बड़ी तशवीश है, एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है, पूरी तरह से इंसान को कैद कर दिया जाता है और वो कहता है कि मेरा तो सारा वजूद सलामत है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, जुबान काम कर रही है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ सांस उखड़ गई है। तो इंसान महसूस करता है कि ये सारी चीज़ें सलामत होने के बावजूद मेरे किसी काम की नहीं। आपके पास जितनी भी नेमतें हैं उनको अगर आप शुमार करें तो कभी आप कहेंगे कि सारी नेमतों में आंख ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे कान ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे ज़ुबान ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे दिल ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कहेंगे रूह ज़्यादा ज़रूरी है।
لیکن میں آپ سے عرض کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا، کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اس رستے پہ آپ چل پڑیں میرے بھائی۔ پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریپ والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، میں جو کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن ہے۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے،
اور سورج سوا نیزے پہ ہے, زمین دھڑک رہی ہے, تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. میرے عزیز, حضور کے بغیر گزارا, نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ, ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر. ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے. اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے, وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے. اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے, تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے, اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں, کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا, تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ, بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں, بڑی چیزوں کو دیکھا تھا, تو ہم سیانے ہو گئے, باتیں سمجھ گئے. قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں, تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں, تو قریب پہنچ گئے تھے نا, تو سمجھ آ گئی تھی بات کی. تو ترمذی میں موجود ہے, ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں. یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, حضور میں نا قیامت والے دن, بھائی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر, مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ڈھونڈوں. تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے, چونکہ قربان پچھانن والے ہیں, تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں. تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر پر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے, حضرت انس بھلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں, کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے, پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے, ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے, انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا, میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا. قربان جائیں. فاضل بریلوی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو. میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی. ایک قربان پچھانن والے ہیں, تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا. فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایک ایگزامینر اور آئے گا کوئی, جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ کی رب نے حساب لینا, جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو دیکھو لوگ کی رب نے حساب لینا. میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں, کبھی جھنڈے سے, کبھی ڈنڈے سے, کبھی جھنڈی سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا, کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی. میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا, ہمارا گزارا نہیں نا بھائی.
جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل نو سے دی 100 مکر بہانے کر کے میں پوچھے میاں صاحب نو مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے تساں آکھیا نا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے مڑ ٹھیک نے حضور نے ایک دن کہا تھا حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا تو نبی کریم نے سن لیا اب کیا کریں دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سونا ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا اب تو مان جاؤ نا جو کسی دا عاشق ہوئے گل لو سے دی کر دے 100 مکر بہانے کر کے 100 مکر بہانے کر کے او دہی مرنے مرد ہے میرے عزیز ہماری مجبوری ہے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہماری مجبوری ہے حضور کا میلاد ضروری ہے لوگ سمجھتے نہیں بات کو اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں نہ سیاست کا نہ دولت کا نہ اقتدار کا نہ کسی اور چیز کا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے اتنے محبت دا جھگڑا ہے یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے کیا کروں میں اب یہ آیت اتنی شاندار ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے او گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں پتہ چل گیا بات ہے حضور کے بغیر گزارا حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اور خود حضور کیا فرماتے ہیں یہ سنن ابن ماجہ ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا یا رسول اللہ کس بات کا فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے تو حضور کیا فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے اور حضور نے یہ لفظ کہے یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا اس میں روایت مل جائے گی حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا حضور فرماتے ہیں نہیں میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں لیکن لکھ دی بات کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے ایک وکیل ہوتا ہے ایک حضور وکیل نہیں ہمارے حضور ہمارے شفیع ہیں شفاعت کرنے والے ہیں وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی اسے معاف کر دیں وکیل یوں بحث کرتا ہے کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں جرم معاف کریں اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سوڑیا سارے کیے ہیں بڑے بڑے پاپ کیے ہیں پر میں جو آ گیا تو مہربانی کرنا معافی دے دے میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فیروز ہو جائیں گے ہر پیغمبر لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا
हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा। फरमाते हैं मैं इतनी सिफारिश करूंगा कि जहन्नुम का दरोगा मुझसे कहेगा क्या महबूब कमाल हो गई, आपने तो अपना कोई गुलाम दोज़ख में रहने नहीं दिया, सारे आपने निकाल दिए। किसी शायर ने बड़ी खूब बात की थी, उसने कहा था कि याद रखो कयामत का जो दिन है ना, ये कयामत का दिन दरअसल हमारा वक्त होगा खास, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में हमने कई दोस्तियां लगाई थी पर झूठी लगा बैठे। एक दोस्ती सच्ची है जो मदीने वाले की है, वो कहते हैं मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाग सारा, ये सच्चियां मदीने वाले दियां यारियां, सच्चियां मदीने वाले दियां। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना खबर में गुजारा है, ना आखिरत में गुजारा है। अब एक सबक है, वो सबक भी आपने जरूर याद करना है। जिस शख्सियत के बगैर हमारा गुजारा नहीं, ना कब्र में, ना आशर में, ना पुलसिरात पे, ना मिजान अम्बल में, ना हौज़े कौसर पे, तो हमारा उनके बगैर दुनियादारी में गुजारा कैसे हो जाता है। हमारा तजारत भी हुजूर से सीखे, घरदारी भी हुजूर से सीखे, शादी ब्याह के तरीके भी हुजूर से सीखे। जब गुजारा नहीं हुजूर के बगैर तो फिर जिंदगी के सारे सलीके हुजूर से सीखे। फिर इधर उधर जाने की जरूरत है, हुजूर की सीरत को पढ़ें, समाने को पढ़ें, हयात मुबारका का मुताला करें। ये जो हम मिलाद का जुलूस लेके निकलते हैं ना, जब हमने ना बहुत सारी चीजों को सतही सा समझ लेते हैं माज़अल्लाह बाज़ौक़ात। ये जब हम मैदान में निकलते हैं ना, मिलाद के जुलूस में हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, तो हम ना ललकारते हैं उस निजाम को जो निजाम हुजूर से पहले था। अमीर गरीब की तकसीम थी, जात बरादरी की तकसीम थी, छोटे बड़े की तकसीम थी, गोरे काले की तकसीम थी। हम जब मैदान में निकल के नारा लगाते हैं तो हम उस निजाम को ललकारते हैं। हम कहते हैं वो निजाम नहीं चलेगा, वो हुजूर का मिलाद हो गया है। अब निजाम वो है कि जिस प्लेट में अबू बकर सिद्दीक खाना खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। अब निजाम वो है कि अगर गरीब आदमी जुर्म करेगा तो सजा मिलेगी, तो अगर गवर्नर का बेटा जुर्म करेगा तो सजा उसे भी मिलेगी। अब हुजूर का निजाम आ गया, हम उस निजाम की तरफ बढ़ते हैं। अपने आप को हुजूर के कदमों की तरफ माइल करें। मिलाद सिर्फ यकम से 12 रबीउल अव्वल तक नहीं, मिलाद सारा साल है, जिक्र मिलाद सारा साल है, मिलाद की महफिल सारा। और मिलाद सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी जिक्र मिलाद, दुकान में भी जिक्र मिलाद। जिक्र मिलाद से मुराद हुजूर की तारीफें, नबी पाक की शानें, हुजूर की बातें। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, चेहराए वशम्स के इजलाल की बातें करें, अपनी तबीयतें हुजूर के साथ लगाएं, अपने आप को हुजूर के कदमों से वाबस्ता करें और इश्क करें नबी पाक से। कुरान मजीद में 2 किस्म की आयात हैं, एक मुहकम आयात है, खुद सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कुछ मुहकम आयात है, कुछ मुतशाबिहात है, यानी कुछ का माना वाज़े है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह, इसका माना वाज़े है ना, ये मुहकम है। कुछ मुतशाबिहात है, जैसे यदुल्लाह, अल्लाह के हाथ, ये अल्लाह के तो हाथ ही नहीं, ये मुतशाबे है। अल्लाह फरमाते हैं कुछ आयतें मुहकम हैं, कुछ मुतशाबे। वो जिनके दिलों में कजी है ना, जिनके दिल टेढ़े हैं, वो मुतशाबे के पीछे पड़ते हैं। मुतशाबे, ये जो आपको मलंग मिलेंगे ना, मलंग, वो आपसे पूछेंगे ए असली नमाज केड़ी हुंदी है, सुभान अल्लाह, उन्होंने आखो वही जेड़ी 5 वेले पढ़ी दी है, वो पता नहीं असली केड़ी लई फिरदे ने। ये मुतशाबे बातों के पीछे। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम मिराज पे गए, सरकार ने वापस आके फरमाया चुगली करने वाले को ये सजा मिलेगी, माज़अल्लाह जिना करने वाले को ये सजा मिलेगी, जो खतीब लोगों को तकरीर सुनाए खुद अमल ना करे उसे ये सजा मिलेगी। इन बातों पर वो तवज्जो नहीं करते कि सरकार ने ये बयान किया। फरमाया मैं देख के आया हूँ सूद खाने वाले को ये सजा मिले, इस पर तवज्जो नहीं। वो पूछते क्या है, कहते हैं ये बताएं बुराक जिस पे हुजूर बैठ के गए थे उसका रंग कैसा था। मैं आपको राज की बात बताऊं, मिराज में क्या क्या बातें हुई थी। ओ भाई तू रहने दे, तेरे पास जो मुहकम बातें हैं तू उन पे अमल कर। शरीयत में कुछ चीजें वाज़ेह, मसलन एक मसला है, मसला है तकदीर। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, पर उसकी तशरीहात में नहीं जाना चाहिए। ये तकदीर का ये मसला कैसे है, ये मसला कैसे है, इसमें जाने से नबी पाक ने मना किया। लेकिन लोगों को आदत होती है वो बातें छेड़ने की जिनको छेड़ने से शरीयत ने रोका है, वो छेड़ते हैं। ये आप हदीस पाक सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम सब लोग एक दिन बैठे थे तो कुछ लोग मसला तकदीर पर बहस कर रहे थे, सरकार तशरीफ ले आए। फरमाते हुजूर ने हमें वो बातें करते सुना मसला तकदीर पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, ये हजरत अबू हुरैरा के लफ्ज है,
فرماتے ہیں حضور کے غصے سے مقدس رخسار اتنے سرخ ہو گئے جس طرح کے انار نچوڑ دیا ہو رخساروں پر. جلال آیا نبی کریم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ وہ ایسی باتوں پر بحث کرتے تھے جن پر بحث کرنے سے اللہ نے منع فرمایا. اور حضور فرمانے لگے کیا میں اس لیے مبعوث ہوا تھا؟ کیا تمہیں اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ تم بحث کرو گے مسئلہ تقدیر پر؟ متشابہ میں الجھ گئی ساری قوم. ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں لوگ، ان کا مزہ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ بات تو سارے مولوی کرتے ہیں، انوکھی بات کریں. انوکھی بات کون سی ہوتی ہے؟ بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول پاک نے اپنے فرمان میں بیان کی ہے. آپ چھپی ہوئی باتوں کی ٹو میں نہ پڑے. جن باتوں سے منع کیا ہے 2 دفعہ قسم اٹھائی ہے نبی پاک نے. 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا. میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں مسئلہ تقدیر میں بحث نہ کرنا. او خدا کے بندو، جن باتوں سے ہمارے نبی پاک نے ہمیں قسمیں دے دے کے روکا ہے ان باتوں میں الجھتے ہو. معرفت دی گل، معرفت کی ہوندی ہے؟ معرفت وہ ہے جو تمہیں قوال بتائیں گے، گویے بتائیں گے تمہیں معرفت. ہمارا قوال جی رات کو جی وہ توحید بیان کرتا ہے، وہ کفر بکتا ہے ظالم، اور تم کفر سنتے ہو. توحید وہ ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے بیان کر دیا، کسی قوال سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تصوف اور طریقت کی اصل کو سمجھے آپ. ہم ملنگوں سے باتیں سنیں گے تو میرے عزیز کبھی بھی ان چکروں میں نہ پڑے. متشابہات میں آپ الجھ گئے.